اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری. میرے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کی عظیم شخصیت انجینئر محمد علی مرزا صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندے کو خواب آیا, اس کو اپنے فوت شدہ والدین میں سے کوئی بندہ مل گیا, بہن بھائیوں سے, رشتہ داروں کاروں سے مل گیا, وہ کہتا ہے بھائی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں, یا اس کو خواب میں آتا ہے کہ اس کو ساتھ لے کے چلا گیا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب اس کی آنکھ کھلتی سب سے پہلے تو گھبراتا ہے کہ بھیا میری شاید باری آ گئی ہے. تو اکثر اوقات ایسا دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کی وفات بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد, اور بعض اوقات کئی لوگوں کو دیکھا انہوں نے 20 سال بھی زندگی گزاری ہے. یہ کیا سسٹم ہے؟ جی ہو سکتا ہے ایسے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے بعد نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا وہ کیا ہیں تو فرمایا گیا کہ خوابوں کے ذریعے جو غیبی خبر جو پہلے پیغمبروں کے ذریعے آتی تھی نا, اب اس کا ایک موڈ قیامت تک باقی ہے. کشف نہیں, الہام نہیں, صرف کہا گیا خواب. اچھا, اب خواب کی بھی بخاری مسلم میں 3 قسمیں, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے. صحیح. جو شخص ہر وقت سوچتا ہے میں مر جانا ہے تو اس کو رشتہ دار تو آگے ملیں گے, اس کے دماغ کا بھی ہو سکتا ہے معاملہ. اچھا, اگر اللہ کی طرف سے یہ خواب ہے نا تو وہ کچھ دنوں بعد اگر وہ چلا گیا تو یقیناً پھر اللہ کی طرف سے خبر تھی. اور اگر وہ نہیں گیا, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے آج سے 40 سال پہلے خواب دیکھا, جنہیں اشارہ ہوا رشتہ داروں نے کہ بھئی 1.5 مہینہ ہے, اپنے شمار کر لو. اللہ کا شکر ہے کہ 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, وہ 1.5 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا. تو اگر وہ پورا ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے غیبی خبر آئی ہے. باقی وہ ظاہر ہے جو لوگ ذرا ڈپریس ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں. پاسبلٹی ہے, جب تک اس کی ایگزیکیوشن نہ ہو جائے پریکٹیکلی کوئی وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. بالکل ٹھیک. عمران خان صاحب نے 2013 میں الیکشن سے پہلے خواب دیکھا اور انہوں نے آ کے ٹی وی پہ بیان کیا کہ کلین سویپ میں کروں گا 13 میں. نہیں کر سکے, 18 میں بھی نہیں کر سکے, کلین سویپ تو نہیں کیا. اچھا, اب تو ویسے ہی معاملات تو اب کیا تھا اگر ہو جی, اب کلین سویپ کیا تھا, چھوڑ دیں اب کیا صورتحال ہے. یہ تو ایک ٹاپک پھر اور شروع ہو جائے گا. اب وہی کچھ ہوا ہے جو 2018 میں ہوا تھا, بس صرف فائل اور مفعول بدل گئے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. یہ بتائیں کہ جب ہم نے بعضوں کا دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں جا رہا ہوں, وہ اپنی تیاری کر لیتے ہیں. کیا رخصت ہونے والے کو کچھ اندازہ ہوتا ہے, کوئی ایسی نشانیاں ہوتی ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ میں اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اشارے ہوتے ہیں, یا کوئی ایسے اس کے ساتھ کوئی اعمال ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ کوئی ایسے افعال ہو جاتے ہیں کہ اس کو اشارہ ہو جاتا ہے, کوئی ایسا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کوئی حادثاتی طور پہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے, کوئی اسپیشلی ہو جائے, شریعت میں کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے. شریعت تو کہتی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تابع فرمان مرنا, یعنی ہر وقت تیاری کرو. دیکھیں جو اچانک ڈیتھس ہو جاتی ہیں, بیچاروں نے تو سوچا نہیں ہوتا. کتنے نوجوان ہیں ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے, روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں, تو انہیں کوئی اشارے تو نہیں آئے ہوتے. کوئی اکا دکا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی خواب کے ذریعے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے. باقی یہ رول کے طور پہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لازمی کسی کو سگنل دینا ہے, ورنہ تو ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. ہاں, ٹیسٹ ہی ختم ہو جائے گا. ہاں, سگنل اس طرح آ سکتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹر نے میڈیکل لائف آپ کی بتا دی ہے کہ 6 مہینے رہ گئی ہے, اور عموماً ڈاکٹرز کی خبریں ٹھیک ہوتی ہیں, 6 نہیں تو 7 مہینے ہو جائیں گی. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کی کوئی اسیسمنٹ غلط بھی ہو جاتی ہے, لیکن عموماً کینسر کے جو مریض ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور ایسا اگر ہو تو مریضوں کو بتا دینا چاہیے. جی اچھا, ہاں, اس کی وجہ ہے کہ 6 مہینے کون سی اتنی لمبی زندگی ہے کہ اگر آپ ان کو بتاتے ہو, آپ کہتے ہیں وہ غم سے ہی مر جائے گا, تو اس نے جینا بھی کتنا تھا, ایٹ لیسٹ وہ توبہ کر لے. نزع کا عالم ابھی اس پہ طاری نہیں ہوا. اور جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ موت کے غرض سے پہلے توبہ قبول ہے. میں کہتا ہوں کوئی شخص بڑا خوش نصیب ہے کہ اگر میڈیکلی اس کی لائف کے بارے میں ڈاکٹرز بتا دیں کہ بھائی تو ہونے والا ہے, اب تو اتنے ہفتوں کا مہمان ہے, اسے بتا دیں. ٹھیک, جانا تو ہے نا جی, مسلمان کیوں موت سے گھبرائے, مرنا تو ہے نا, اچانک بھی مر جانا ہے. بالکل ٹھیک. عین ممکن ہے جو بتا رہے ہیں وہ پہلے چلے جائیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو ڈاکٹر خبر دے رہا ہوتا ہے کہ اس نے 6 مہینے بعد جانا ہے, وہ تو 3 مہینے بعد خود چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کم از کم اس سے توبہ کروا ستے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ یعنی اور اس کے اوپر یہ بھی فارمولہ نہیں لگے گا کہ اس نے موت کے غرغرے میں توبہ کی ہے. موت کا غرغرہ ابھی نہیں آیا اس پہ. غرغرہ وہ ہے جس کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن آتا ہے, جب یہاں پہ سانس اٹک جاتا ہے, تو اسے توبہ کا موقع مل گیا. یہ بڑی نیکی ہے, اس کو بتا دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ کیا مرنے سے پہلے اپنی قبر کی جگہ کی نشاندہی کر دینا کہ بھئی مجھے یہاں دفنانا لا کے, لازم یہ میری قبر یہاں بنائی جائے گی, یا پہلے سے جگہ خرید کے رکھ لینا, کہا جائے کہ مجھے اس جگہ پہ دفنایا جائے لا کے, یہ اچھی چیز ہے, ایسے کرنا چاہیے, بہتر ہے کہ ایسے کیا جائے. ٹھیک, کہ آپ اپنے لیے جگہ کوئی مخصوص کریں. صحیح. دیکھیں نا, سیدنا عمر
نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب ان کو زخم لگا 3-4 دن تک یہ حالت رہی کہ جو کچھ کھاتے تھے میدا کٹ کیا تھا نکل جاتا تھا. پھر انہیں یہ پتہ چل گیا اب میں نہیں بچوں گا. پھر انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص کی. یہ بڑی لمبی حدیث ہے، 5-6 صفحوں میں پھیلی ہوئی ہے، 3700 نمبر حدیث ہے بخاری میں. اس میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر کو اما عائشہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے اور کہنا عمر بن خطاب، امیر المومنین نہ کہنا، ٹھیک ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو وہ حکم سمجھ لیں، میں بس عمر بن خطاب. اگر اجازت دے دیں تو ٹھیک، ادروائز مسلمانوں کے قبرستان مجھے دفن کر دینا. وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی اماں کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک قبر کی جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی. یہ ثبوت ہو گیا کہ اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی جا سکتی ہے. لیکن آج عمر کو میں اپنے پہ ترجیح دوں گا. لیکن حضرت عمر نے پھر بھی کہا کہ وفات کے بعد ایک دفعہ پھر پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کی خواہش پوری بخاری میں ہے کہ حضرت عمر دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے موت دینا تو اپنی راہ میں شہادت کی، اور مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت دینا، دونوں دعائیں ان کی قبول ہوئی ہیں. اللہ اکبر، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آ جاتا ہے کسی نیک شخص کو کسی قبرستان میں دفنا دینا جہاں پہ گناہ گار موجود ہوں جن کو دفنایا گیا، تو اس کے وہاں قبرستان میں دفن ہونے سے باقی جو مردوں پہ قبروں کا عذاب ہو رہا ہے تو اس میں تخفیف ہو جاتی ہے یا کچھ خاص کوئی ایسے ایام اس طرح کی کوئی چیز تو خیر رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے بخاری مسلم میں کہ ایک مسجد نبوی میں حبشیہ عورت صفائی کرتی تھی. کچھ دن وہ غائب رہی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عورت نہیں آ رہی، تو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو چند دن پہلے فوت ہوگی. آپ نے فرمایا آپ نے مجھے بتایا نہیں ہے. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ. نبی علیہ السلام کے لیے ایک صفائی کرنے والی عورت بھی کتنی، اور مسجد کی صفائی. آپ علیہ السلام اس کی قبر پہ گئے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے وہاں جنازہ پڑھا اس کی قبر پہ، اور اس کے بعد جب آپ واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان سب کو نور سے بھر دیا. اللہ. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک آدمی قبرستان میں جا کے دعا کرے یا اہل قبرستان کے اوپر جنازہ پڑھے، وہ پڑھ سکتے ہیں، بار بار پڑھا جا سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے احد کے شہداء پہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اپنی وفات سے چند مہینے، 1 مہینہ پہلے عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ حضور کو ممبر پہ دیکھا اور وہ آپ کا خطبہ وہاں پہ تھا بقیع غرقد قبرستان میں. کہا کہ دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دو. مجھے اپنے بعد تم سے خطرہ نہیں بھوکے مرو گے، بلکہ یہ خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے خزانے تمہیں دے گا. رومنز اور پرشینز کے خزانے پھر آگے نا. تو اصل میں حضور نے میسج دیا کہ دیکھو احد میں یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی قربانیوں کا پھل تم نے بعد میں کھانا ہے. یہ لوگ دنیا میں نہیں کھا سکے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا تم نے مر کے ادھر ہی آنا ہے. ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤ. اس میں الفاظ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، مجھے خدشہ ہے کہ تم بھی پھر ایک دوسرے کو دنیا کی محبت میں قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ برباد ہو. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ قبرستان جا کے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. تو جنازہ پڑھیں، نیک بندہ کوئی جنازہ پڑھے، کوئی دعا کرے تو یقیناً سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں مرتبہ بلند کیا جاتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کیا، میں نے تیرا مرتبہ بلند. سبحان اللہ. علی بھائی یہ بتائیں کہ جب بندہ قبرستان جاتا ہے، اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہے یا کسی بھی فوت شدگان کی قبر پہ جا کے دعا کرتا ہے، کیا جو قبر میں موجود میت ہے اس کو خبر ہوتی ہے کہ میرے پیچھے کوئی آیا دعا کرنے کے لیے؟ دیکھیں ایک تو یہ حدیث جو میں نے سنن ابن ماجہ کی بتائی کہ اللہ تعالیٰ اسے خبر دیتا ہے کہ تیرے بیٹے نے استغفار کی تو یہ تیرا مرتبہ بلند ہوا. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی خود ثبوت ہے اس بات کا کہ اسے ڈائریکٹلی نہیں پتہ چلتا، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. ہم مردوں کو خطاب کرتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ دعا صحیح مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے. اہل ایمان کے لیے قبرستان جا کے دعا کرنا یہ اہل ایمان کا حق ہے کہ مسلمان اپنے فوت شدگان کے لیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں.